شریف پڑھتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں. یہ امام بصیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد، تقریباً 500 سال کے بعد، مصر جو ملک ہے جس کو انگلش والے ایجپٹ کہتے ہیں، یہ مصر کا لفظ قرآن میں آیا اس ملک کا نام. اس مصر میں اسکندریہ کے پاس آج بھی ان کا مزار. بیمار ہو گئے، ان کو فالج کی بیماری. کیا ہو گئی؟ اللہ معاف کرے، یہ دماغ کی بیماری ہے. دماغ میں کہیں خون جم جاتا ہے، جتنی رگیں اس کے نیچے وہ خاموش ہو جاتی ہیں، وہ حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ معاف کرے. ان کو یہ بیماری ہو گئی، بستر پر لیٹے ہوئے ہل نہیں سکتے، نبی کی نعت لکھ رہے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پورا قصیدہ 800-900 سال ہو گئے، دنیا بھر میں وظیفہ، ساری دنیا پڑھ رہی، عرب میں، عجم میں، دنیا میں پڑھا جا رہا. کتاب کا حوالہ میں عربی کی کتاب کا، پرانی کتاب کا حوالہ دوں، آپ کہاں پڑھیں گے؟ میں ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ان کی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی میں نے اپنی طرف سے کوئی کہانی سنائی ہے. کتاب کا نام نشر الطیب، لکھنے والے تانوی صاحب. قریب ترین حوالہ ان کا دے رہا ہوں تاکہ جو ان کو مانتے ہیں وہ بھی مان لیں. تانوی صاحب لکھتے ہیں امام بصیری جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد مصر میں بستر پر بیٹھے نعت لکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے. قسمت ان کی جاگی، ان کو خواب میں زیارت ہوئی، دربار لگا، انبیاء، صحابہ، اولیاء بیٹھے. امام بصیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا، میں بھی وہاں موجود ہوں. حضور نے فرمایا بصیری تو نے جو نعت لکھی ہے وہ سنا. بصیری کہتے ہیں میں نے پورا قصیدہ بردہ حضور کو خواب میں سنایا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کیا مانے اس کے؟ مولا یا صلی وسلم، یا اللہ درود اور سلام بھیج، دائماً ابدا، ہمیشہ 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 اپنے حبیب پر درود اور سلام بھیج. علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اپنے حبیب پر جو مخلوق میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھے ہیں، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام. شعر ہے آگے، کہتے ہیں میں نے پورا قصیدہ سنایا. محفل میں جتنے لوگ تھے یوں سن کے جھوم رہے تھے جیسے ہوا چلے تو کھیت ہلتے ہیں. ساری محفل جھوم رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں، کہاں؟ اونچی خواب میں امام بصیری پر اپنا ہاتھ پھیرا. جسم سویا ہوا تھا نا خالد کی وجہ سے. کم ابرأت وسبم باللمس راحتہ واطلقت اربم من ربقۃ اللمم. حضور نے ہاتھ پھیرا اور جو چادر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک شانوں پر رکھتے تھے مجھے خواب میں تحفے میں دے دی، عطا کر دی. حضور نے مجھے وہ چادر دے دی. امام بصیری فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی، کمرے میں خوشبو بھری ہوئی تھی، میں ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ چادر میرے پاس موجود تھی. چادر میرے پاس موجود
موجود تھی. کہاں ملی تھی؟ اونبی اونچی اور اونچی. نبی پاک خواب میں دے رہے ہیں جاگے تو چادر. یہ کر سکتے ہیں ایسا؟ پوچھ رہا ہوں. جب نہیں کر سکتے تو مان لو میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسا. سلام کرو اعلیٰ حضرت کو اور پڑھو سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کیجئے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں چادر دیتے ہیں. چادر کو عربی میں بردہ کہتے ہیں. اس کا نام ہی قصیدہ بردہ اولیاء علماء سب کا وظیفہ بنا ہوا ہے. ساری دنیا پڑھ رہی ہے. وہ مصر میں ہے، وہ مصر میں بیٹھے 500 سال کے بعد یہ کہتے ہیں دنیا میں مانگو، سامنے سے مانگو، دور سے نہ مانگو. وہ 500 سال کے بعد، نبی کے 500 سال کے بعد سینکڑوں میل دور بیٹھے نبی کو پکارتے ہیں، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، آپ کے سوا میرا کوئی نہیں. مصیبت بیچارگی میں آپ کے سوا کوئی نہیں. نبی فریاد سن رہا ہے. 500 سال کے بعد سینکڑوں میل دور مدد کر رہا ہے. اختیار ہے یا نہیں؟ اونچی گئی ہے. جو کہے نہیں تو وہ اللہ کی عطا کا منکر. جو اللہ کی عطا کا منکر وہ مسلمان ہے. رب کہے میں نے دیا اور یہ کہے نہیں ہم نہیں مانگتے تو بولو یہ ایمان والے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو اختیار دیا ہے، آج بھی نبی دے رہا ہے. کتاب کا نام فضائل درود شریف، ان کی لکھی بستر لوٹا پارٹی. خبردار، میری محفل میں نبی کی شان کے نعرے لگ سکتے ہیں اور کوئی نعرہ نہیں لگ سکتا. سنو، جتنی دیر آپ نے کسی کو برا کہنا ہے اتنی دیر نبی کی تعریف کرو. ان کو بھی دعوت دو، آؤ ادھر. نہیں آتے تو مرضی ان کی، ہمیں نبی کی تعریف کرنی ہے. ہم گالیاں دینے والے، زبان خراب کرنے والے. فضائل درود شریف کتاب کا نام، لکھنے والے جناب محمد زکریا صاحب، بستر لوٹا پارٹی کے پڑھے. انہوں نے کتاب لکھی، بازار میں ملتی ہے، اردو میں انگلش میں موجود. کوئی ابھی لیا ہے؟ میں نکال کے دکھا دیتا ہوں. اس میں واقعہ لکھا. یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں ان کے گھر کا لکھا ہوا. یہ کہتے ہیں مدد نہیں کرتے، صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں، انہوں نے تو 20 لکھے. شیخ ابو الخیر اقطع ایک بزرگ مدینہ منورہ گئے. 5 دن فاقہ ہو گیا، کچھ کھانے کو اونچی نہیں ملا، ان کو کچھ کھا پی نہیں سکے. وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ کھڑے ہو کے کہا میں آپ کا مہمان ہوں. کہاں گئے؟ وفات کے بعد. زندگی کا واقعہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا زندگی میں اور بات ہے. سنو، میں نے وہ سنا دیا آپ کو، یہ ان کی کتاب سے سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضور میں آپ کا مہمان ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھلائیے. نبی سے مانگا یا نہیں مانگا بعد از وفات؟ اونچی. یہ لکھ رہے، یہ ان کے ہاتھ سے اللہ نے لکھوایا تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کے فتوے درست نہیں. دیجئے جناب. وہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں سو گیا، میں نے خواب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے. حضرت علی نے حضور کے ہاتھ سے روٹی لے کر مجھے دی. خواب میں کیا ملی مجھے؟
کہو نا روٹی، کہتے ہیں مجھے بھوک لگی تھی، میں نے کھانی شروع کر دی، آدھی میں کھا گیا اور میری آنکھ کھل گئی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ ایک شخص درود بھیجتا تھا، جنگل میں مر گیا، اس کا بیٹا پریشان، یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل میں آ کر اس کی مدد کی، یہ واقعہ بھی وہیں لکھا ہوا ہے۔ تو تم اگر کہتے ہو مدد نہیں ہو سکتی، دور سے نہیں ہو سکتی، بعد الوفات نہیں، تو یہ سب کیا جھوٹ لکھ رہے ہو؟ اس کا مطلب تمہارے ملا سب کو جھوٹ لکھتے ہیں، پھر یا تو یہ مانو، اور کہو نہیں جی ہمارے ملا سچے، تو پھر مانو میرے نبی کا اختیار سچا ہے، میرے نبی کے اختیار میں کوئی کمی اونچی، اسی لیے ساری امت پکارتی ہے، مدد مانگتی ہے، مدد مانگتی، مدد مانگتی۔ اب ثبوت چاہیے، تمہارے بڑوں نے مانگا، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بڑے پکے سنی تھے، یہ ان کو اپنا پیر و مرشد کہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ پکے سنی، ان کی کتابیں انہوں نے ہی چھاپی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں نہیں، نبی کی بارگاہ میں کیا التجا کرتے ہیں؟ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے رسول کبریا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ وہ تو حضور سے مدد مانگ رہے ہیں 14ویں صدی میں، فریاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مشکل کشا مان رہے ہیں، فریاد کا مطلب اپیل کرنا، مدد مانگنا ہے، کرائی فار ہیلپ انگلش میں کہتے ہیں، وہ تو یہ کر رہے اور تم فتوے لگا رہے ہو، شیخ تو پہلا فتوا اپنے پیر پہ لگاؤ نا، لگائیں گے یہ ادھر فتوا؟ پوچھ رہا ہوں، تو پھر ان کے فتووں کا حال دیکھ لو نا جیسا ہے۔ نہیں، اسی کتاب نشر الدین میں تھانوی صاحب لکھتے ہیں، یا شفیع العباد خذ بیدی انت بالاضطرار معتمدی، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میری دستگیری کیجئے، مشکل پریشانی میں آپ کے سوا میرا کوئی سہارا اونچی، میں یہی غوث پاک کے لیے یا نبی پاک کے لیے کہوں، مجھ پہ لگتے ہیں فتوے، تھانوی صاحب لکھیں تو جائز، تو جب تھانوی کا لکھنا جائز تو میرا پکارنا غلط اونچی۔ میں ایک لطیفہ سنا دوں، لطیفے سے مراد